نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ہمارے سورہ نساء کی تفسیر کا 12 روزہ ہمارا جو کورس ہے اس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پچھلے جو سبق تھا اس میں ہم نے سورہ نساء کا تعارف، اس کے مضامین اور سورہ نساء کے فضائل سنے تھے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے۔ تو پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے ہی ظاہر پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور فرمایا کہ اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت کے ساتھ مرد اور عورت پھیلا دیے۔ اور پھر اگلے جو اس کا حصہ ہے، اگلا جز، اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا، واتقوا اللہ الذی، اور اللہ سے ڈرو، تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں تمام بنی آدم کو خطاب فرمایا گیا ہے۔ یا ایہا الناس اتقوا، اے لوگو اللہ سے ڈرو، کیونکہ جب اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس میں تو واضح طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ ایمان والوں کی تخصیص کر دی گئی، قید لگا دی گئی کہ اے ایمان والو۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا، یا کے بعد جو ہے ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا، بلکہ خطاب کیا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ تو اے لوگوں کہنے سے پتہ یہ چلا کہ اس میں اللہ رب العزت نے جو خطاب فرمایا تمام بنی آدم کو خطاب فرمایا ہے، اس میں سب داخل ہیں اور سب کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے۔ اب پھر سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر سب کو تقوی کا حکم دیا گیا ہے تو سب میں تو پھر کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مسلم اور غیر مسلم ہر طرح کے لوگ ہیں، تو پھر کافروں کے لیے تقوی کیا ہوگا؟ تو کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، نیک اعمال کریں۔ پہلی شرط ایمان لانا ہے، کیونکہ اگر کوئی بندہ ایمان لائے بغیر، کوئی بندہ کافر ہو، غیر مسلم ہو، جتنے بھی نیک اعمال کرتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، جتنی بھی نیکیاں کرتا رہے، تو وہ دنیا میں سب ختم ہو جائے گا۔ قیامت والے دن اس کو اس کی نیکیوں کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا کوئی اجر و ثواب عطا نہیں کیا جائے گا اگر اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا۔ ہاں، اگر وہ ایمان لے آتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اس کے نیک اعمال کی جزا دی جائے گی۔ تو کافروں کے لیے تقوی یہ ہے کہ وہ پہلے ایمان لائیں اور بعد میں پھر اعمال صالحہ کریں۔ اور مسلمانوں کے لیے تقوی کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں، کہ جو پہلے سے ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرما دی ہے، اس ایمان کی دولت کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کو برباد نہ ہونے دیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں، کیونکہ اعمال صالحہ یہ اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ اور نیک اعمال کی وجہ سے جو دنیا میں نیک اعمال کریں گے تو اللہ رب العزت ان نیک اعمال کی وجہ سے پھر بروز قیامت اس کی جزا بھی عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ
مسلمانوں کے لیے تقوی یہ ہے کہ ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اعمال صالحہ بجا لائیں، اور ہر ایک کو اسی کے مطابق تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو چند چیزیں بیان فرمائی ان میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے مرد اور عورت پھیلا دیے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ رب العزت نے بغیر ماں باپ کے چونکہ پیدا فرمایا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اس حوالے سے ظاہر ہے غیر مسلم بہت طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ حضرت آدم پھر کیسے پیدا ہوئے۔ تو چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق مسلمانوں کا، اہل سنت و جماعت کا یہی عقیدہ ہے کہ آپ کو اللہ رب العزت نے اس طرح بنایا کہ پہلے باقاعدہ آپ کی مٹی تیار کی گئی، پھر اس مٹی کے ذریعے جو ہے اس کا پتلا بنا کر اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے روح ڈالی گئی۔ جب روح اس میں ڈالی گئی تو پھر حضرت آدم علیہ السلام باقاعدہ طور پر جس طرح کہ انسان ہوتا ہے اس طرح دنیا میں نمودار ہوئے۔ اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ اس وقت اور کوئی مرد و عورت نہیں تھے، جس طرح ابھی شادی کا سلسلہ ہوتا ہے، شادی کے بعد پھر اولاد ہوتی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، پھر انہی کی پسلی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا کو پیدا کیا۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسان کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے ان کا جوڑا یعنی حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا۔ پھر ان دونوں حضرات سے زمین میں نسل در نسل کثرت سے مرد اور عورت کا سلسلہ جاری ہوا، کیونکہ سب سے جو پہلے انسان ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ ان سے پہلے انسانیت کا جو تصور نہیں تھا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے بنایا، ان کی جو ہے پیدائش کا سلسلہ ہوا۔ اب حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا، چونکہ نسل انسانی کے پھیلنے سے جو ہے ایک نظام چلنا تھا، انسانوں کا مزید جو ہے کثرت کے ساتھ سلسلہ جاری کرنا تھا اللہ رب العزت نے، پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپس میں ملے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے جب حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت اماں حوا کو دیکھا تو سوال کیا تھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا تھا کہ میں عورت ہوں۔ تو جب حضرت آدم نے پھر سوال کیا تھا کس لیے پیدا کی گئی، آپ نے پھر یہ جواب دیا تھا کہ میں آپ کی تسکین کے لیے پیدا کی گئی۔ آپ کی جو پیدائش ہے یہ اللہ رب العزت نے بغیر حکمت کے نہیں کی، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ آپ کا یہ سلسلہ چلنا تھا، یعنی آپ کا ملاپ ہونا تھا، پھر آگے مزید نسل انسانی کا سلسلہ جاری ہونا تھا۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ ابو البشر کا مطلب ہے انسانوں کا باپ، چونکہ آپ سب سے پہلے ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کی ابتدا ہونا بڑی دلیل جو ہے یہ قوی دلیل سے ثابت ہے۔ جس طرح کہ دنیا کی مردم شماری سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے 100 سال پہلے دنیا میں انسانوں کی تعداد آج سے بہت کم تھی، اور اس سے 100 سال اگر پہلے دیکھیں ماضی میں تو اس سے بھی آپ کو کم نظر آئے گی، لیکن آگے پھر جو سلسلہ چلتا گیا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے مزید جو ہے انسانیت کا سلسلہ جو ہے یہ چلتا گیا۔ اور یہ جو طریقہ ہے یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا آپس میں مل گئے تو یہ ایک بڑا معقول اور سمجھ میں آنے والا طریقہ ہے
کہ جس سے نسل انسانی کی ابتدا کا پتہ چلتا ہے۔ بقیہ وہ جو لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہوا ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی جہالت بھری باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے جو ہے بندروں والا طریقہ نکالا ہے۔ وہ کیا کہ انسان بندر سے بنے ہیں۔ یہ پرلے درجے کی جہالت ہے اور انتہا درجے کی اس کو آپ حماقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ بندروں کی نسل سے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اگر اس چیز کو مانا جائے تو اس طرح سے تو پھر بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، اس طرح غیر مسلم بہت زیادہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو اگر اس چیز کو ماننا جائے کہ انسان جو ہے وہ بندر سے بنے ہیں، بندر سے انسانوں کا سلسلہ شروع ہوا، تو پھر اس طرح سے بہت سارے اعتراضات اور بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا سے باقاعدہ انسانوں کا یہ سلسلہ چلا، پھر پیدائش کا سلسلہ ہوا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں پر عظمت اور شان بھی بیان کی گئی ہے کہ آپ ابو البشر ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر انسان کو حضرت آدم علیہ السلام کا احترام کرنا چاہیے ایز اے نبی۔ تو ظاہر احترام جو ہے وہ تو ضروری ہے کہ چونکہ ہر نبی کا احترام ضروری ہے، لیکن آپ ابو البشر بھی ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، نسل انسانی کے باپ ہیں، تو اس لیے بطور خاص جو ہے آپ کا ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، رشتہ داری کا لحاظ رکھو، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ ارشاد فرمایا اور وہ جو اللہ کا عہد اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم فرمایا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ برا گھر ہے۔ تو رشتہ داری جو ہے بلا وجہ توڑنی نہیں چاہیے۔ اب بعض شرعی طور پر ایسے معاملات بن جاتے ہیں، شرعی اعتبار سے بعض ایسے احکام ہیں کہ جہاں پر رشتہ داری توڑنے کا حکم ہے، جس طرح کہ غیر مسلم ہیں، گستاخ ہوں، باز نہ آ رہے ہوں، یا اور کوئی شرعی اعتبار سے اگر ایسا معاملہ بن جائے کہ قطع تعلق کرنے کا حکم دے دیا جائے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عام حالت میں رشتہ داری جوڑنے کا حکم ہے، رشتہ داری توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ ظلم کرنے والا اور رشتہ داری ختم کرنے والا بلا عذر شرعی توڑنے والا ایسے ہیں کہ اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا بخاری شریف میں، لا يدخل الجنۃ قاطع، کہ جو رشتہ داری توڑنے والا ہے، رشتہ کاٹنے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن میں جوڑنے کا حکم ہے، توڑنے کا حکم نہیں ہے۔ تو جو لوگ بلا عذر شرعی رشتہ داریاں توڑتے ہیں تو ان کو بھی ان چیزوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ رسول نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، نہ کہ توڑنے کا۔